صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جو پریویس اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی جن کو گرامر اور روٹ ورڈس میں نے سکھائے ہیں وہ ریڈی رہیے گا کیونکہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس کے اندر کیا آ رہا ہے. اچھا جی, یہاں بھی دیکھتے ہیں, بسم اللہ دیکھتے ہیں کہ ورڈس میننگ پہ تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں. بیٹا ورڈس میننگ اور ورڈ انالیسس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اسپیشلی جو نیو کمرز ہیں جس میں عظما اینڈ روحی مہر, آپ دو اسٹوڈنٹس نیو ہیں, آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ ایکچولی ہم نے تھوڑا سا ورڈس میننگ پہ فوکس کرنا شروع کیا ہے اور روٹ ورڈس کے ساتھ بھی اور گرامر رولس کے ساتھ بھی ہم لوگ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں. اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن جب ہم انگلش پڑھتے ہیں تو ترجمے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طریقے سے ہمیں قرآن بھی ایسے سمجھ آنا چاہیے کہ ہمیں ترجمہ کی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ بیچ میں جب ہم انٹرپریٹر بٹھا لیتے ہیں تو دل پہ وہ اثر نہیں ہوتا جو کہ ایک ڈائریکٹ جب آپ کو ایک زبان آ جاتی ہے تو اس سے ہوتا ہے. تو ہم نے انگریزوں کی زبان تو بہت اچھے طریقے سے سیکھ لی, لیکن ایٹ فرسٹ ہمیں اللہ کی زبان سیکھنی چاہیے تھی. تو کوئی بات نہیں, دیر آئے درست آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہت احسن طریقے سے, خوبصورت طریقے سے زبان کو سیکھ سکیں. یہاں پہ دیکھیے گا جب شروع میں آ جاتا ہے تو نیچے دیکھیں ورڈ کیا لکھا ہے, کیا, اور آ کے ساتھ جب لم آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. کیا نہیں, تعلم تو جانتا. تا التعین کا سیگا آپ کو بتایا تھا نا, جب عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو بتایا ہے کہ ہر ورڈ جو ہے اس کا ایک روٹ ورڈ. جب آپ روٹ ورڈ کو سرکل کر لیتے ہیں تو جو چیز پیچھے بچتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں اب ضمیر کون سی ہے, اس کو ضمیر کہتے ہیں. التعین کا سیگا کچھ یوں ہے, تعلم تو جانتا ہے یا تو علم رکھتا ہے, یعلم وہ علم رکھتے ہیں, عالم میں علم رکھتا ہوں, اور نعلم ہم سب علم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, نعلمون ہو جائے گا, پھر واو نون آ جائے گا. اسی طرح یعلمون کو کیونکہ جمع ہے واو نون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں التعین کا سیگا, یعنی کہ عین لام میم سے پہلے آ تا یا اور نا لگا دیا جائے تو اس حساب سے ورڈز کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں, ضمیر چینج ہو جاتی ہے. تو تا کا مطلب کیا ہوتا ہے, تو. ٹھیک ہے, جو نیو کمرز ہیں ان کو آہستہ آہستہ پھر ہم بتاتے ہیں. ان اللہ, کہ بے شک اللہ, انا کا تو پتہ ہے نا, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اسی طریقے سے ان اللہ, بے شک اللہ, لہو, ہو کا مطلب وہ یا اس, لا کا مطلب لیے, للہ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, اور لہو اس کے لیے. ٹھیک ہے, بے شک اللہ اس کے لیے, ہو کس کے لیے, اللہ کے لیے ہے, ملک و بادشاہت. اچھا بیٹا, اب ورڈز کے اوپر فوکس کریں گے ہم. لہو ملک السماوات, اسی کی بادشاہت ہے کدھر, آسمانوں میں. تا کس لیے یوز ہوا ہے ملیحہ, تا کیوں یوز ہو رہا ہے سماوات کے ساتھ؟ ملیحہ میم پلورل. جی میم السلام علیکم. مذکر کے لیے, اوکے مذکر, یس یس مذکر کے لیے. مذکر کے لیے, کیونکہ ہم نے عربک میں پڑھا تھا نا آسمان, سوری مؤنث کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ آسمان یہاں پہ مؤنث ہے. والارضی, اور زمین. زمین کی. وما, اور نہیں, لکم تمہارے لیے. وا کا مطلب اور ہوتا ہے, ماں کا مطلب نہیں, لا کا مطلب لیے. اس سے پہلے ہم نے لا پیچھے بھی پڑھا تھا. لہو اس کے لیے, لکم تمہارے لیے. اب ایک اور ضمیر ہم نے پڑھی ہے کم, جب تمہارے لیے یعنی کہ کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے بیٹا آپ لوگوں نے اسپیشلی یہاں پہ جو ضمیریں ہیں نا بہت آسان ہے. صرف آپ کو ضمیریں یاد ہوگی, باقی صرف روٹ ورڈز یاد کرنے والے رہ جائیں گے. من دون اللہ, اللہ, من دون اللہ, اللہ کے لیے. جب اللہ سے پہلے زیر آ جاتا ہے نا تو اللہ کو موٹا نہیں پڑھتے. اللہ, جیسے ان اللہ, اللہ کو یعنی کہ لام کو یہاں پہ موٹا پڑھتے ہیں, لیکن جب زیر آتی ہے نا اللہ سے پہلے تو لام کو موٹا نہیں کرتے. یہ پتا آپ لوگوں کو تجوید کے رول, من دون اللہ. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ان اللہ, لام کو میں نے موٹا کر دیا, تو ان اللہ من دون اللہ, اللہ کے سوا. تو لکم تمہارے لیے, من ولی, کوئی دوست, ولا اور نہ نصیر, کوئی مددگار. کیا تم نہیں جانتے, کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ کے لیے جو ہے بادشاہت,
زمین میں اور آسمان میں، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست. انسان کو بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، تمام جو نوع انسانی ہے اس کو مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں. یعنی کہ ایک ہی دوست ہے جس نے تمہارا سارا کام کرنا ہے، اور وہ صرف اللہ ہے، اور نہ کوئی مددگار اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار. بیٹا جس کو رب مل جاتا ہے نا اس کو سب مل جاتا ہے. اللہ کے راستے پہ چلیں گے نا، راستے میں تو دنیا مل جانی ہے، لیکن دنیا کے راستے پہ چلیں گے نا اللہ نہیں ملے. ٹھیک ہے، اللہ کے راستے پہ جب بندہ ملتا ہے نا، چلتا ہے، تو اللہ دین بھی دے دیتا ہے، اللہ دنیا بھی دے دیتا ہے. جب بندہ دین کے راستے پہ چلتا ہے دنیا ویسی مل جاتی ہے، کیونکہ دین کے راستے پہ چلنے کے بعد اندازہ ہوا کہ کس طریقے سے مجھے فیملی کے ساتھ رہنا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ دنیا کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں پھر ہم جو ہے نا بدلے کا ایک بدلے کی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، ریونج گیم کھیلتے ہیں. اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اس کے ساتھ یوں کرنا ہے. اس نے اتنا کھانا کھلایا تھا، میں نے بھی اتنا ہی کھانا کھلانا ہے. اس نے صحیح طرح نہیں بلایا تھا، میں نے بھی صحیح طرح نہیں بلانا. لیکن جب آپ دین کے راستے پہ چلتے ہیں اتنی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ درگزر کرنا شروع کر دیتے ہیں. درگزر کرنے کی دیر آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اور پازیٹیوٹی آتی ہے. ٹھیک ہے، کیا تریدونا، اب پھر تا آ گیا، را یا دال، پھر را وا دال، یہاں پہ چاہتے ہو، کیا تم چاہتے ہو. واو نون کس لیے؟ جمع کے لیے. تاپش تو تم، واو نون جمع کے لیے. تو کیا تم سب چاہتے ہو. یہ کہ تسالو تم سوال کرو، پھر تا آیا، تم سآلا سوال کرو، واو الف پھر جمع کے لیے. دیکھیں نیچے سب لکھا ہوا ہے. تو کیا تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کم تمہارے رسول. دیکھیں یہاں پہ تمہارے نا، لیکن جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو کیا تم سوال کرو تمہارے رسول سے نہیں ہوگا، کیا تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئیلا موسیٰ من قبل، سوال کیے گئے موسیٰ اس سے قبل. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم لوگ unnecessary questions کرتے ہیں جس میں ہمارا اپنا دل نہیں ہوتا کہ ہم اس پہ عمل کریں. بعض اوقات لوگ آتے ہیں دین والوں کے پاس اور ان سے خود ہی سے سوال کرتے ہیں اور خود ہی سے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ انتہا کا ایک غلط قسم کا ایک بیہیویئر ہے جو علماء کے ساتھ ایک عام انسان جو ہے وہ کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا، ومن اور جو یتبدل الکفر بدل لے کفر کو بالایمان ایمان کے ساتھ. ٹھیک ہے، بی کے بدلے یا ایمان، تو جو بدل لے کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے. تو ایسا شخص جو کہ کفر کو ایمان کے بدلے بدل لے، یعنی کہ ایمان کی جگہ جو ہے وہ کفر کو اختیار کر لے، فقط تو تحقیق ذلہ وہ بھٹک گیا، سوا سبیل سیدھے راستے سے. اصل میں اللہ جو ہے ایسا انسان جس کو ہدایت آ گئی، کفر کسے کہتے ہیں، ہدایت آ گئی، حق آ گیا، ہم نے حق کو پہچان لیا لیکن ہم نے حق سے انکار کر دیا. جیسے میں کہتی ہوں نا کہ نماز 5 وقت کی ہر مسلمان کی فرض ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے حق آ جاتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے. یہ کیا ہے، اس کو کفر کہتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے سامنے حق ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو کیا ہوگا اور جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو. تو حق آ گیا نا ہمارے سامنے. لیکن انسان کفر کس ٹائم کرتا ہے، جب ایمان کمزور ہو. ایمان کی حفاظت کرنا ہم ختم کر دیتے ہیں تو کفر حاوی ہو جاتا ہے. تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ دو راستے ہیں علیحدہ علیحدہ. یہ کمزور پڑ گیا نا تو آپ کفر کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے بعض اوقات ہم بہت ساری بیماریوں کو ایوائڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بہت سی برائیوں کو ایوائڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہمارے اندر حق پہ چلنے کی طاقت نہیں ہوتی. تو جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ سوال کچھ اس طرح سے پوچھتے ہیں کہ خود ہی جواب دینا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پھر خود ہی کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، آج کی زندگی میں تو یہ قرآن پہ فالو کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہے، آج کے دور میں تو بہت مشکل کام ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ چلنا تو پڑتا ہے. پھر ہم ڈفرینٹ طریقے، اب آپ دیکھیں اتنے ایسے کورسز ہیں جن میں بی کام، ایم کام،
MBA، اس میں بڑے طریقے سے سکھایا جاتا ہے کہ حلال کو حرام کیسے بنانا اور حرام کو حلال کیسے بنانا. اب اس میں کیا ہے، یہ بھی تو ایک طرح سے کفر کے کرنے کے کچھ طریقے ہیں نا، تو مکس اپ کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے، تو ایسے بندے کو اللہ سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے. دنیا میں اگر کوئی بہت بڑی نعمت ہے نا، وہ ہدایت کی ہے. یہ تو ہم نہیں سمجھتے نا کہ ہدایت کی ہے، لیکن واقعی ہدایت ہی اصل نعمت ہے. لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس ہدایت کے راستے سے جو ہے بھٹکا دیتا ہے. اللہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے ذکر کو سمجھ سکے. ودا چاہتے ہیں، کثیر بہت، من اہل الکتابی، من سے، من کا مطلب سے ہے اہل کتاب، تو چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب، لو یردونکم، کاش وہ سب لوٹا دیں تمہیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد. بہت سے اہل کتاب یہی چاہتے ہیں کہ اب دیکھیں یہاں پہ ودا ہے، دین یردو، ٹھیک ہے، کہ وہ تمہیں لوٹا دیں. کیا تمہیں، تمہیں، نا کا مطلب کہ وہ سب لوگ، کاش، یا کا مطلب وہ، ردو لوٹا دے، نا سب، تمہیں کہ وہ سب تمہیں لوٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، یعنی کہ وہ تمہیں واپس اسی کفر کی طرف لوٹا دیں. جب انسان ایمان لاتا ہے یا وہ ایمان کے راستے پہ چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے ہی لوگ آپ کو منع کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جب تم حق کے راستے پہ چلو گے تو شیطان تو آئے گا، وہ تو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آئے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اپنے رشتے دار. اب ایک لڑکی ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں نے سر پہ دوپٹہ لینا ہے، میں اب پردہ کروں گی، لیکن اس کے ارد گرد کے لوگ فوراً سے آ جاتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، اس طرح کرو گی تو تم تو بیکورڈ ہو جاؤ گی. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کو پیچھے کی طرف لوٹایا جاتا ہے. کفارہ، کفر کی حالت میں، حسدن، حسد کی وجہ سے. دیکھیں بیٹا، جس انسان کے اندر خود نیکی نہیں ہوتی نا، وہ دوسروں کی نیکی برداشت نہیں کرتا، اس وجہ سے کوشش کرتا ہے اس کو پلٹانے کی. من عند انفسکم، ان کے دلوں کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو حسد کی وجہ سے ان کے دلوں کی طرف سے کیا کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان واپس جو ہے کفر کی طرف پلٹ جائے. من بعد، اس کے بعد، من اس کے بعد، بعد ما تبینہ، مبین کا پتہ ہے نا، کتاب المبین، یہ ایک واضح کتاب ہے، روشن کتاب ہے. تو یہ روشن ہوا، یہ واضح ہوا، لا لیے ہم ان پر، لہم الحق، تو اس کے بعد ان پر حق واضح ہو گیا. فافو، یعنی کہ جب ان پر حق واضح ہو گیا تو فافو، تو تم معاف کر دو. افو، افو درگزر، یاد ہے، افو درگزر، آئین فا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ تم معاف کر دو. جب مسلمان مکہ میں تھے نا، تو مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ہوا تھا، اور اس وقت حق آ گیا تھا، لیکن مسلمانوں کے اوپر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. آپ کو پتہ ہے جو پہلی صحابیہ تھی ان کو اس طریقے سے چیرا گیا تھا کہ دونوں پیر ان کے گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیے گئے تھے، ایک گھوڑا ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف دوڑا دیا گیا تھا، اور وہ درمیان سے دو حصوں میں چیر دی گئی تھی. تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تم تلوار، مطلب تم گالی کے بدلے گالی بھی نہیں دو گے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت فتنے کا ڈر تھا. اگر وہ دو چار مسلمان بھی اٹھ کھڑے ہوتے تو کیا ہوتا کہ وہ بھی نہیں بچتے. تو اس وقت مسلمانوں کا یہ حکم تھا کہ فافو، بس تم معاف کر دو. یعنی کہ جب ہم ایسی حالت میں ہوں، جب ایمان ابھی نیا نیا آتا ہے نا ہمارے اندر، اس وقت ہمیں بہت زیادہ درگزر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سٹارٹنگ ہوتا ہے نا، ادھر سے شیطان اپنا زور لگا رہا ہوتا ہے، ادھر سے رشتہ دار اپنا زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کسی طرح پلٹائیں. کیونکہ ایک ایمان والے انسان کے، ایک برا انسان ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور جو ایک با ایمان انسان ہوتا ہے اس کے پیچھے کئی شیطان ہوتے ہیں، شیطان کی پوری فوج ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس وقت بہت زیادہ کنٹرول چاہیے ہوتا ہے. جب ہم نئے نئے ایمان لے کے آتے تو اس وقت بہت سارے مسلمان تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو اس وقت کہا گیا کہ ابھی تم معاف کرو، بس واؤ، اور تم سب درگزر کرو، یعنی کہ ایسے ہو جاؤ جیسے سب بھول جاؤ. ٹھیک ہے، وافو بس واؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، حتیٰ،
یہاں تک کہ یاتی لائے اللہ بھی امری، اللہ کا حکم آ جائے. جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا تم لوگ معاف کرتے رہو گے اور تم درگزر کرتے رہو گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ علی پر کلی شیء، ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ فافو وصفحوا. اس کے بعد جب مدینہ میں گئے اور پھر مسلمانوں پہ جب حملے کی تیاری ہوئی تو پھر مسلمان اب اتنے اسٹرینتھ میں آگے تھے کہ وہ 313 مسلمانوں نے پھر جو ہے حملہ کیا، مطلب انہوں نے اپنا ڈیفنس کیا تھا اور ڈیفنس کرتے کرتے مکہ فتح ہو گیا تھا. تو اس سے ہمیں زندگی کی ایک اور بڑی خوبصورت چیز پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات جب ہم اپنی لائف پریکٹیکل لائف سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت ہمیں ہر چیز فافو بسفا کے جو ایک فارمولا ہے وہ اپلائی کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم ہر چیز پہ بیٹھ کے نکتہ چینی کرنا شروع کر دیں گے، ہر کسی کے ساتھ سین پھنسا دیں گے، ہر کسی کو جواب دینے لگ جائیں گے تو ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مقصد ہے، سب سے پہلے آپ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ بغیر خاموشی کے آپ آگے کامیابی کو نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے، آپ کنسنٹریٹ بھی نہیں کر سکتے، پھر آپ جھگڑے مینج کریں گے کہ آپ اپنے ایم کے بڑھ. تو اصل ایم سے ہم ہٹ جاتے ہیں جب ہم لڑائی جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں. خاموشی کے ساتھ اگر کام کریں گے تو بیٹا فلی کنسنٹریٹ ہوگا. لیکن اس طریقے سے ہر کسی کو کے ساتھ اگر ہم ہر بندے کا جواب دینے لگ جائیں گے تو ہم اپنے دین پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے. سیم از دا کیس. یہی وجہ ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کو اکثر کہہ رہی ہوتی ہوں بیٹا جہاں پہ دین کے بارے میں بحث ہو رہی ہوں نا وہاں پہ خاموش ہو جایا کریں. جہاں پہ کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہو نا، جیسے ابھی اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا کہ تم ایسے سوال کرتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے کیا کرتی تھی، یعنی کہ بات ماننی بھی نہیں ہے اور پھر سوال بھی کرتے ہیں. تو اگر کبھی ایسی صورت آئے تو کبھی بھی ایسے لوگوں کو جواب نہ دیں، بلکہ وہ وہاں پہ فتنے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے، اس لیے خاموشی رہے تو زیادہ بہتر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاۃ. اور پھر کیا کریں؟ ایک پہلی بات فافو وصفحوا کریں، اس کے بعد تم سب نماز قائم کرو، واتوا الزکات، اور تم زکات دو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ واقیموا الصلاۃ اور تم نماز قائم کرو، یہاں پہ واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی واو الف، یہ دیکھیں نیچے سب آ رہا ہے نا، جمع کے لیے کہ تم سب ادا کرو کیا؟ زکات. اب یہ تا کس لیے آ رہا ہے؟ یہ مؤنث کے لیے آ رہا ہے. وہاں اور جو تقدمو، تاپیش تو کا مطلب تم ہوتا ہے، واو الف جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، قادما قدم کو کہتے ہیں، تاکہ تم آگے بھیجو اپنے لی انفسکم، لی لیے، انفس آپ کو پتہ ہے نفس کو کہتے ہیں اپنی جانوں کے لیے، کم اپنی تمہاری، تاکہ تم آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے من خیر، بھلائی سے. تو تم اپنی جانوں کے لیے کیا بھیجو؟ بھلائی سے. تجدو، تم سب پاؤ گے اسے، عند اللہ، اللہ کے پاس. یعنی کہ جب ہم فافو وصفحوا کریں گے، جب ہم عفو درگزر کریں گے، اس کے ساتھ نماز قائم کریں گے، اور پھر ہم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زکوٰۃ ادا کریں گے، تو پھر ہم اپنی جانوں کے لیے، یہ ہماری اپنی جانوں کے لیے بھلائی ہے اگر ہم ایسا کرتے ہیں. من خیری، بھلائی سے. تجدو، واو سب جمع کے لیے، ہو اسے. ٹھیک ہے، اندا تا تم، جدو پاؤ گے، ہو اسے، تو تم بھلائی سے اسے پاؤ گے، ان اللہ اللہ کے پاس. ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، بے شک اللہ اس کو جو تم سب عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. تعملو، عملہ، ٹھیک ہے، عمل سے، تا کا مطلب تم، واو نون جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اللہ کے پاس بے شک جو تم سب عمل کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تم سفر کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری اپنی جانوں پہ بھلائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تمہارے اپنے اندر جو ہے ایک خیر پیدا ہو جائے گا، تو اصل میں درگزر کا فائدہ تمہیں خود کو ہوگا. تو اللہ کے پاس جو تم سب عمل کر رہے ہو اللہ بہتر اجر دینے والا ہے. دنیا تھوڑی تعریف کرتی ہوتی ہے، اللہ تمہارے صبر کو جانتا ہے، وہ تمہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر اجر دینے والا ہے. تو تم نے گھبرانا نہیں ہے. جب تم دین کے